کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ سن کر بہت انجوائے کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد ندیم شیئر کر رہے ہیں وادی نیلم سے۔ ندیم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں کے پاس ہی ایک گاؤں ہے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر مدر اس گاؤں کا نام ہے۔ وہاں پر ایک بہت ہی ڈراؤنا واقعہ پیش آیا تھا جو وادی نیلم میں کافی عرصہ مشہور رہا۔ آج کے دور تک اس واقعے کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ 1980 کی بات ہے، 1980 کی۔ مدر گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام شاہدہ تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لوگ بکریوں کو چارہ وغیرہ چرانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے پہاڑوں پر، اور اسی طرح سے کچھ جانور ان لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے جن کی دیکھ بھال کر کے مشکل سے وہ لوگ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر شاہدہ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو شاہدہ کو ہی بکریوں کو لے کر جانا ہوتا تھا چروانے کے لیے۔ اس کے بھائی دونوں اس سے چھوٹے تھے، تب شاہدہ کی ایج بھی 19 سال تھی۔ تو ایک دفعہ اس کے والد صاحب نے یہ کہا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ساری بکریوں کو لے کر جاؤ اور انہیں چارہ چرا کر لے آؤ۔ اب جہاں پر وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتی تھی، وہ جو جگہ تھی وہ ان کی آبادی سے ہٹ کر تھی، پہاڑوں میں وہ جگہ تھی۔ شاہدہ وہاں پر ان بکریوں کو لے کر چلی گئی۔ بکریاں اس میدان میں گھاس وغیرہ چرنے لگ گئیں اور شاہدہ خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بار بار اپنی بکریوں کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر پڑی تو بالکل سامنے ہی پہاڑی کے پاس ایک بیری کا درخت تھا۔ اسے وہاں پر کچھ بہت زیادہ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب دھوپ میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز چمک رہی ہے، اسے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ کیا چیز چمک رہی ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اٹھی، ایک نظر بکریوں پر ڈالی اور اس چمکتی ہوئی چیز کے پاس چلی گئی۔ جب وہ اس چمکتی ہوئی چیز کے پاس گئی تو وہ بالوں میں کرنے والی ایک کنگھی تھی، کومب تھی ایک گولڈن کلر کی۔ جب اس نے اس کو اٹھایا تو اس کا کافی زیادہ بھاری اس کا ویٹ تھا، یعنی وہ نارمل جو کومب ہوتی ہے اس سے وہ وزنی تھی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہاں پر یہ کس نے گرائی ہے، یہ تو بہت قیمتی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سونے کی کنگھی ہے، تو یہاں پر کس نے گرائی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے وہ جو کنگھی تھی اپنے پاس رکھ لی اور فوراً سے بکریوں کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کے والد صاحب نے یہ کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ اس نے اپنے والد صاحب کو وہ کنگھی نکال کر دکھائی۔ جب اس کے گھر والوں نے، اس کے پیرنٹس نے وہ کنگھی دیکھی، وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو سونے کی لگ رہی ہے، اتنی وزنی عام کنگھی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ وہاں پر کس نے گرائی ہوگی؟ اس کے والد نے یہ کہا کہ اس کو رکھ دو، ہو سکتا ہے 2 یا 3 دن میں اگر کوئی پوچھنے آیا تو ہم ان کو واپس دے دیں گے، اگر کوئی نہ آیا تو ہم لوگ اس کو بیچ دیں گے، ہم لوگوں کے کام پیسے آ جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس کنگھی کو رکھ دیا۔ شاہدہ بھی اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ سارا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ جب شام ہوئی، رات کا ٹائم تھا، تقریباً 10 بج گئے، تو ایک دم سے شاہدہ کے والد کو ان کے گھر کے باہر سے کسی کے بہت زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ چلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر کون چل رہا ہے، اور وہ جو چل رہا تھا ساتھ ساتھ چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے گھنگرو بجتے ہیں یا پائل بجتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے دروازے کے اوپر دستک ہونے لگ گئی۔ کوئی بار بار یہ کہہ رہا تھا، شاہدہ میری کنگھی واپس کرو، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی بوڑھی کی آواز ہے۔ شاہدہ کے ابو فوراً سے دروازے کے پاس گئے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے گھر سے دور سیاہ لباس میں کوئی عورت کھڑی تھی، اور اس کا دیکھنے میں حلیہ ایسا تھا جیسے وہ جھکی ہوئی ہے، جیسے کوئی بوڑھی خاتون ہوتی ہے۔ شاہدہ کے والد نے کہا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا، تمہاری بیٹی میری کنگھی اٹھا کر لے آئی ہے،
اس کو کہو میری کنگھی واپس کر دے۔ شاہدہ کے ابو کے دل میں لالچ آ گیا۔ جب انہوں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو خود اتنی حلیے سے غریب سی لگ رہی ہے، اس کے پاس کہاں سے آ گئی یہ کنگھی، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی کنگھی نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت یہ کہنے لگی کنگھی نہیں دو گے تو تمہاری بیٹی لے لوں گی۔ شاہدہ کے ابو نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے وہ اندر آئے ان کو اپنے گھر کے باہر سے بہت زیادہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ شاہدہ کے ابو نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ساری رات وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھ کر روتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو حسب معمول شاہدہ کے ابو اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شاہدہ کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ شاہدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جلدی آئیں، اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ جب اس کے والد صاحب گھر آئے تو انہوں نے دیکھا شاہدہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور اس کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بڑے ڈراؤنے انداز میں غرا رہی تھی۔ گھر کا سارا سامان اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے اس میں بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ ان کے پاس ان کے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ وہ سب لوگ جب آئے ان لوگوں نے دیکھا شاہدہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے بھاگے اور وہاں پر جو امام صاحب تھے ان کو بلا کر لائے۔ جیسے ہی امام صاحب ان کے گھر آئے انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی بہت زیادہ بھیانک مخلوق کا اثر ہو چکا ہے۔ فوراً سے انہوں نے شاہدہ کو پانی دم کر کر دیا۔ جیسے ہی شاہدہ نے پانی کا ایک گھونٹ پیا وہ اور زیادہ طاقت میں آ گئی اور غرانے لگ گئی۔ اس نے مولوی صاحب کو اٹھا کر دور پھینکا۔ مولوی صاحب جب گرے تو سب نے ان کو اٹھایا، وہ کانپ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کسی عامل کو بلا کر لائیں۔ وہ فوراً سے وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان لوگوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور جس کمرے میں شاہدہ تھی اس دروازے کو بھی باہر سے بند کر دیا۔ اندر سے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ ان لوگوں کو ایک عامل صاحب کا پتہ چلا۔ ان کے گاؤں سے تھوڑا ہی دور وہ عامل صاحب تھے۔ شاہدہ کے کچھ رشتہ دار اور اس کے والد صاحب ان عامل صاحب کے پاس گئے اور ان کو جا کر سارا ماجرا بتایا۔ وہ کوئی شاہ صاحب تھے، سید تھے۔ جب انہوں نے پوری بات سنی ان کو یہ احساس ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ وہ فوراً سے ان لوگوں کے ساتھ شاہدہ کے گھر تک آئے۔ جب وہ اس گاؤں میں داخل ہوئے جو ہی شاہدہ کے گھر کے پاس آئے اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے اس کمرے میں جس کمرے میں شاہدہ تھی وہ کمرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو عامل صاحب تھے وہیں سے واپس پلٹنے لگے۔ پہلے انہوں نے پڑھ کر اپنے اوپر کچھ پھونکا اور پھر وہ واپس پلٹے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فوراً سے وہ عامل صاحب جو تھے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، اس گھر کے اوپر ایک عفریت کے قبیلے کی ڈائن کا بسیرا ہو چکا ہے اور میں اس کو یہاں پر قابو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے میرے آستانے پر ہی رکنا ہوگا۔ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آئیں، تب جا کر وہ چیز اس کی جان چھوڑے گی۔ وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ اس رات اس بات کو پورا دن گزر گیا۔ رات کے ٹائم جس کمرے میں شاہدہ تھی وہیں پر اس کے والدین بھی ساتھ ہی تھے۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو شاہدہ کی امی کو بہت زیادہ عجیب و غریب رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا بچہ رو رہا ہے، جو اس کے چھوٹے بھائی تھے ان میں سے کوئی رو رہا ہے۔ جب شاہدہ کی امی کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بچہ غائب تھا اور اس کی رونے کی آوازیں باہر صحن میں سے آ رہی تھیں، آنگن میں سے۔ فوراً سے وہ دروازہ کھول کر باہر گئیں تو جو شاہدہ تھی وہ اس بچے کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اس کے دانت بہت لمبے تھے اور چہرہ بہت جھلسا ہوا تھا۔ ایک آنکھ کی جگہ پر سوراخ تھا اور ایک آنکھ جو تھی وہ سفید تھی۔ شاہدہ کی امی نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہ جو شاہدہ تھی جب اس نے دیکھا کہ سب باہر نکل رہے ہیں اس نے ایک دم چھلانگ لگائی اور وہ گھر سے باہر بھاگ گئی۔ جب وہ لوگوں نے آ کر دیکھا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا گلا بھی کٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ بھی پھٹا ہوا تھا، وہ مر چکا تھا۔ سب رونے پیٹنے لگ گئے کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ پورا گاؤں وہاں پر اکٹھا ہو گیا، کسی کو شاہدہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا۔ بہت سے رشتہ دار ان کے شاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ گاؤں کی ایک عورت نے بتایا کہ ابھی میں نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے پہاڑوں کی طرف۔ وہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار کر واپس آ گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں گئی۔ اب ایک بزرگ تھے گاؤں کے، انہوں نے جیسے ہی شاہدہ کے بھائی کو غسل دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو جلد از جلد دفنا دینا چاہیے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میت کو بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑنا۔
سب نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اس بچے کو غسل دے رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گائے کے وجود والی کوئی مخلوق کھڑی تھی، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا اور جسم گائے کا تھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو دفنانا ہوگا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہوگا، اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی، ان کے کندھے بہت بھاری ہو گئے تھے۔ سب گاؤں والوں نے اپنی نگرانی میں شاہدہ کے اس بھائی کی تدفین کی۔ اس وقت بھی ان کو اپنے آس پاس بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں محسوس ہو رہی تھی۔ پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو شاہدہ گھر واپس آ گئی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں ایک دیوار کی طرف منہ کر بیٹھ گئی اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ وہ جو عامل تھے جن کو وہ لوگ بلا کر لائے تھے، وہ عامل دوبارہ وہاں پر آئے اور شاہدہ کے باپ کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس لڑکی کو عصر سے پہلے میرے آستانے پر لے کر آئیں، میں اس کو قابو کر لوں گا اور آپ میرے ساتھ چلیں، اس کو باندھ کر لانا ہوگا۔ مغرب سے پہلے اگر آپ اس کو وہاں تک لے آئے تو وہ آفت اس کی جان چھوڑ دے گی، کیونکہ اس کا آپ کے گھر پر بسیرا ہے اور وہ بچوں کے دل نکال کر کھاتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو نہ لے کر آئے تو گاؤں کے باقی بچوں کو بھی نقصان ہوگا۔ میں نے ساری رات پڑھائی کی ہے اور مجھے یہی کہا گیا ہے کہ اس کو وہاں پر لانا ہوگا۔ شاہدہ کے والد نے ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو یہ بات سمجھا دی اور خود وہ عامل صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ وہ عامل صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے تھے، بہت علم تھا ان کے پاس۔ راستے میں انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ جو عفریت کی ڈائن ہوتی ہے یہ ہر بندے پر اس طرح سے حملہ نہیں کرتی، نہ ہی یہ کسی کو نقصان دیتی ہے جیسے دوسرے جنات دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کوئی عجیب و غریب حرکت تو نہیں کی یا شاہدہ سے کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ اس کے ابو جو شاہدہ کے ابو تھے بہت زیادہ صدمے میں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام ہوا ہے ہم لوگوں سے۔ شاہدہ کو ایک کنگھی ملی تھی بیری کے درخت کے نیچے سے، گولڈن کلر کی، وہ اٹھا کر گھر لے آئی اور ہم لوگوں میں لالچ پڑ گئی۔ رات کے ٹائم ایک بوڑھی عورت آئی تھی، وہ کنگھی مانگ رہی تھی اور ہم نے اس کو نہیں دی۔ اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنگھی اس ڈائن نے خود پھینکی تھی، اس کا بسیرا اسی بیری کے درخت پر ہے۔ وہ شاہدہ کو دیکھ چکی تھی، اس نے اس کو اپنی طرف خود متوجہ کیا تھا۔ شاہدہ نے وہ کنگھی اٹھا کر گھر لائی اور آپ نے اس کنگھی کو گھر لا کے جب رکھ لیا تو اس کا بسیرا اس گھر میں بھی ہو گیا۔ اب وہ آپ کے گھر میں مقیم ہے، شاہدہ کے ساتھ ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ عامل صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عصر سے پہلے لانا ہوگا۔ عصر کا ٹائم گزر گیا۔ ایک دم سے شاہدہ کے ماموں بھاگتے بھاگتے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ شاہدہ کو باندھ کر لا رہے تھے، ایک دم سے اس میں عجیب و غریب طاقت آ گئی۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو اس گھر تک لا رہے تھے اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں اور وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس نے ہم لوگوں کے کپڑے بھی خراب کر دیے۔ ہم اپنے کپڑے دھو رہے تھے تو ایک دم سے جو لوگ اس کے پاس کھڑے تھے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ جو شاہدہ تھی اس نے ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے اور وہ رسیاں بھی توڑ دیں اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم لوگ اس کو لانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا شاہدہ کے ابو کو انہوں نے ایک رکا لکھ کر دیا، ایک خط لکھ کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو لے کر یہ فلاں گاؤں ہے یہاں پر ابھی جائیں، وہاں پر میرے استاد ہیں، شاہ صاحب، شاہ حسین صاحب ہیں، سید ہیں، ان کو یہ خط دیں، وہ آئیں گے ہم لوگوں کی مدد کے لیے تو میں اس چیز کو کنٹرول کر لوں گا۔ وہ لوگ فوراً گھوڑے پر سوار اس گاؤں میں روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ جو بڑے شاہ صاحب تھے انہوں نے جب وہ خط دیکھا ان کو سمجھ آ گئی، وہ فوراً سے ان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اس گاؤں میں آ گئے۔ ان کا گاؤں پاس ہی تھا۔ اب وہ شاہدہ کے والد صاحب، وہ دونوں سید عامل اور گاؤں کے باقی لوگ اور رشتہ دار وہ سب اس بیری کے درخت کے پاس چلے گئے جہاں سے شاہدہ کو وہ کنگھی ملی تھی۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اور شاہدہ کے والد صاحب کو دور کھڑے ہونے کے لیے کہا اور خود وہ دونوں اس بیری کے درخت کے پاس جا کر کچھ عمل کرنے لگ گئے۔ جیسے ان لوگوں نے پڑھائی کر کر اپنے اوپر حصار کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور درخت کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا۔ تبھی درخت کے اندر سے ایک کالے رنگ کا سایہ نمودار ہوا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت جھک کر کھڑی ہے اور وہ ان کے پاس کھڑی تھی اور چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ ان لوگوں نے، وہ جو دونوں سید عامل تھے، انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے
زمین کے اوپر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک کر اس کی طرف اس کو پھینک دیا۔ ایک دم سے وہ غائب ہو گئی اور اس کی چیخوں کی آوازیں پہاڑوں کی طرف سے آنے لگ گئیں۔ تبھی اس بیری کے درخت کا ایک موٹا سا تنا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ تبھی وہ لوگ اٹھ کر، وہ جو دونوں سید عامل تھے، اٹھ کر لوگوں کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اس بیری کے درخت پر اس ڈائن کا بسیرا تھا جہاں سے شاہدہ کو وہ کنگھی ملی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو یہاں سے بھگا دیا ہے، اب وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آ سکتی۔ پھر ان کے گھر والوں نے یہ پوچھا کہ شاہدہ کا کیا بنا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، اور یہ جو بیری کے درخت کا تنا ٹوٹ کر گرا ہے یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ اس تنے کو کوئی بھی نہ اٹھائے اور نہ ہی اس درخت کے پاس کوئی جائے۔ اب وہ لوگ شاہدہ کے والد کے ساتھ ان کے گھر آئے، آ کر شاہدہ کو تعویذ دیا، اس کو دم کیا، ان کے گھر کے باہر بھی کچھ تعویذ لگائے اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی جب تم وہاں پر جاؤ تو اس درخت کے پاس مت جانا۔ شاہدہ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آج کے دور میں بھی مدر گاؤں میں وہ بیری کا درخت موجود ہے، وہاں پر دوبارہ کبھی بھی کوئی نئی شاخ اور تنا نہیں نکلا۔ وہ ٹوٹا ہوا تنا آج کے دور میں بھی وہاں پر ہے، کسی نے بھی اس کو نہیں اٹھایا، نہ ہی کوئی اس کے قریب جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈائن کا بسیرا تھا۔ اس کہانی کا خوف آج بھی لوگوں کے دل میں ہے۔ آج بھی لوگ جب اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ کا انتقال 2008 میں ہوا تھا جب وہاں پر زلزلہ آیا تھا، اور یہ خوفناک کہانی محمد ندیم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ محمد ندیم آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ انسان نہیں جانتا کب اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جائے۔ آپ کسی جگہ سے بھی گزر رہے ہوں، آپ لوگوں کو کچھ گرا ہوا ملے، کچھ ایسا نظر آئے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا، تو پلیز ایسی چیزوں سے دور رہا کریں۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات جنات انسان کو مائل کرنے کے لیے ایسے جال بچھاتے ہیں، کبھی کچھ پھینک دیتے ہیں، کبھی کچھ رکھ دیتے ہیں کہ انسان لالچ میں آ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو۔ اپنی زندگی کا خیال خود رکھا کریں، ایسی چیزوں کی طرف بالکل بھی متوجہ مت ہوا کریں، پاس سے گزر جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اولڈ لکھنؤ کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک نوابوں کی عمارت ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 200 سال پرانی عمارت ہے، اور وہ ایک بیابان عمارت ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں اب رہتا۔ وہاں سے جب بھی کوئی گزرتا تھا، یہ کہانی آج سے 50 سال پہلے کی ہے، ہم لوگوں کے علاقے میں یہ کہانی بہت مشہور ہے۔ اس دور میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی لائٹ کا کوئی سسٹم ہوتا تھا۔ لالٹین لے کر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ایک آدمی تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے اس کو کچھ گانے بجانے کی اور کچھ جیسے گھنگرو بجتے ہیں ان کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں اسی عمارت میں سے آ رہی تھیں۔ جیسے وہ اس کے پاس سے گزرا، وہاں پر لکڑی کی کچھ کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اندر رقص ہو رہا تھا، وہاں پر مشعل جل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی رقص کر رہا ہے۔ وہ وہاں پر دیکھنے لگا، ایک دم سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ غائب ہو گیا اور وہاں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنی لالٹین لیے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ بار بار اس کو یہ کہہ رہا تھا، رکو، میرے ساتھ حویلی کے اندر آؤ، تمہیں اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا جا رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سامنے ایک ڈراؤنی مخلوق آ گئی، جس کا جو چہرہ اور ہاتھ تھے وہ ایسے تھے جیسے ڈھانچہ ہوتا ہے، کنکال ہوتا ہے، جیسے اسکیلٹن ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی بھیانک چیز میرے سامنے آ گئی ہے، وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا۔ وہ جگہ مشہور تھی کہ وہاں پر رات کے ٹائم جو بھی گزرتا تھا اس کو ایسے ہی چہرے نظر آتے تھے، کبھی وہ ڈھانچے سامنے آ جاتے تھے تو کبھی لوگوں کو آوازیں دیتے تھے اور لوگ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ آج بھی اولڈ لکھنؤ میں وہ عمارت موجود ہے، لیکن ڈر کے مارے وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ 3 دوستوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ لوگ بلوچستان کوئٹہ میں ایک دربار ان لوگوں کو پتہ چلا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ
کوئٹہ کا وہ دربار دیکھنے ضرور جائیں گے. خود وہ بلوچستان کے رہنے والے تھے. ان لوگوں نے پلان کیا اور اس دربار کی طرف وہ لوگ روانہ ہو گئے. جب وہاں پر پہنچے تو جس کیب پر وہ لوگ جا رہے تھے، جب ان لوگوں نے ڈرائیور کو اس دربار کا رستہ بتایا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جا تو رہے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جائیں، اور اگر اندھیرا ہو جائے تو وہاں پر مت جائیے گا. وہاں پر بہت زیادہ پرسرار جنات کا بسیرا ہے. رات کے ٹائم وہاں پر انسان نہیں جنات ہوتے ہیں جو اس دربار پر حاضری دیتے ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ دن کے ٹائم جائیں. ان تینوں دوستوں کو اس ڈرائیور کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا. ان کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے تم ہمیں وہاں پر چھوڑ دو. جیسے ہی اس نے ان کو دربار کے راستے پر اتارا، وہ لوگ پیدل چلنے لگ گئے اور دربار کی طرف بڑھنے لگ گئے. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں کے مقامی تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ساحرین آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹائم دربار پر جانے کا نہیں ہے، اس ٹائم وہاں پر کچھ اور مخلوقات ہوتی ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ رات یہاں پر رک جائیں ہم لوگوں کے پاس، اور صبح جب روشنی ہوگی تو دربار پر حاضری دے لینا. وہ جو تینوں دوست تھے وہ باضد تھے. ان کا یہ کہنا تھا بس ہم نے تھوڑا سا وزٹ کرنا ہے، ہم لوگ ابھی آ جائیں گے، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے. ان لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. خیر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جاتے ہیں تو جائیں. ان لوگوں نے راستہ سمجھا دیا. وہ تینوں دوست چلنے لگ گئے. کافی زیادہ وہ چلتے چلتے اس راستے پر آگے آئے تو آگے ان لوگوں کو دربار نظر آیا. جو ہی وہ دربار کی حدود میں داخل ہوئے تو ان لوگوں کو بہت لمبے، بہت قداور، کچھ اس طرح کے سائے اور ہیولے نظر آنے لگے جو اس دربار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے. جیسے وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو ان کو یہ آواز آئی کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ ٹائم انسانوں کا نہیں ہے. وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ تو بات سچ تھی جو لوگ کہہ رہے تھے. جیسے وہ لوگ پیچھے پلٹنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے پاس بہت قداور کچھ لوگ دیکھے جو 2 سے 3 ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. وہ لوگ اتنا ڈرے وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ لوگ واپس آئے. وہ رات ان لوگوں نے وہیں کے مقامی لوگوں کے پاس گزاری اور بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے کہ ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی تھے. رات وہاں پر گزاری اور اگلی صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو اس کے بعد جب روشنی ہوئی تو دربار پر آئے، حاضر ہوئے اور آ کر ان جگہوں کو بھی دیکھا جہاں پر رات کے ٹائم ان لوگوں نے وہ جنات دیکھے تھے جو وہاں پر رات کے ٹائم حاضر ہوئے تھے یا حاضری دینے آئے ہوئے تھے. وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہاں پر سلام کیا اس دربار پر اور واپس آ گئے. اور یہ میسیج دیا سب کو کہ کبھی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی جگہ سے روکے رات کے ٹائم تو وہاں پر مت جایا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے اندھیرے میں وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، وہ بھی جن پیروں فقیروں کے وہ ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں وہاں پر ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی حاضری کے لیے آتے ہیں، سلام کرنے آتے ہیں. تو انسانوں کو چاہیے کہ رات کے ٹائم ایسے مزارات پر، درباروں پر جو بالکل ویرانوں میں ہوں وہاں پر نہیں جانا چاہیے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اس لیے ہم لوگ بھی جاتے ہیں ادھر، ہم لوگ ہارون آباد میری خالہ ہوتی ہیں، اس سے آگے بہاول پور میں وہاں پر ایک دربار ہے، بابا فضل شاہ کا دربار ہے. وہ بہت بڑا دربار ہے لسنرس، وہ صحرا میں ہے اور وہ سنگ مرمر کا سارا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے. وہ وہاں پر بھی یہ بات مشہور ہے کہ رات مغرب کے بعد وہاں پر نہیں جانے دیتے کسی کو، باقاعدہ اس دربار کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ جو ان کا مزار ہے وہ سینٹر میں وائٹ کلر کا سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور سائڈوں پر بہت وہ ریت اور بہت زیادہ درخت، ہم لوگوں نے وہ ساری جگہ دیکھی ہوئی ہے. وہاں پر بھی میں نے یہ بات سنی تھی کہ رات کے ٹائم وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، وہاں پر رات کے ٹائم کوئی بھی نہیں جاتا. تو یہ باتیں سچ ہوتی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میرا ولاگ چینل ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں wirk.girl99 سے. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.